ہندوستان میں اسلام آیا سب جانتے ہیں، آنا الگ چیز ہے، غالب ہو جانا الگ چیز ہے۔ امریکہ میں بھی آیا لیکن اب تک غلبہ نہیں، یورپ میں بھی آیا، اسپین کے سوا غلبہ نہیں، لیکن ہندوستان پر 700 سال مسلمانوں نے حکومت کی۔ پتہ ہے کس کا فیض کرم تھا؟ یہ اللہ والوں کا فیض کرم تھا، دنیا والوں کا نہیں۔ لوگوں کو یہاں پر مغالطہ یہ ہو جاتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اولیاء اللہ اولیاء اللہ۔ ہم نے کہا بھائی آپ کو اولیاء اللہ سے انقباض ہے یا پھر اللہ سے؟ جب بات کی جاتی ہے اولیاء اللہ کی تو ہم ان بندوں کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہاں پہ شرک و بدعت اور خرافات کی بات کہاں سے آ گئی ہے کہ نہیں؟ کسی بھی اللہ کے ولی سے ہماری جو محبت اور عقیدت ہے وہ کس بنیاد پر ہے؟ دیکھیں میرے 29ویں پشت میں حضور پیران پیر سیدنا غوث العظم دستگیر جد اعلیٰ ہوتے ہیں۔ مجھے اپنے دادا سے اگر محبت ہو تو ظاہری سی بات ہے ہر ایک کو اپنے باپ دادا سے محبت ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہونی بھی چاہیے، لیکن جو اہل سنت ہیں وہ جناب پیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی سے اس قدر محبت کرتے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ بنیاد تو نہیں کہ آپ ان کی محفل و مجلس میں بیٹھے ہیں، نہیں بیٹھے ہیں، زمانہ پایا نہیں پایا، ان کی صحبتیں آپ نے دیکھی نہیں دیکھی، پھر بھی آپ اس قدر محبت کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے ہاتھ پکڑ کر پوچھا تو کہنے والے نے کہا حضرت وہ اللہ کے ولی ہیں اس لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ بنیاد تو یہی ہوئی نا کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، اور جو محبت اللہ کی ذات کی خاطر کی جاتی ہے وہ کبھی رائے گا نہیں ہوتی۔ کوئی بھی عمل صرف خالصتاً اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے وہ خالی نہیں جاتا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ عمل کام آنے والا نہیں، میں کہوں گا کہ یہی محبت کام آنے والی ہے، یہی اولیاء اللہ کی محبت کام آنے والی ہے۔ حدیث شریف کے الفاظ سنیں، اس سے پہلے میں آپ کے سامنے قیامت کا تھوڑا منظر پیش کر دوں۔ اکثر و بیشتر آپ نے علماء کی تقاریر میں سنا ہے بہت زیادہ باتیں کہ حشر کا میدان بڑا سخت ہوگا، بڑی ہولناکیاں ہوں گی، بڑی پریشانیاں ہوں گی، یقیناً ہوں گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سوا نیزے پہ سورج اتر آئے گا، بہت زیادہ لوگ پریشانی کی صورتحال میں رہیں گے، لیکن سب کا حساب ایک جیسا نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا وہاں پر انبیاء بھی ہوں گے، وہاں اولیاء بھی ہوں گے، اولیاء کے چاہنے والے ان کے متبعین بھی ہوں گے، ان سے محبت کرنے والے بھی ہوں گے۔ حشر کا میدان بڑا سخت ہوگا۔ آپ ذرا سوچیں، آپ کو کہا جاتا ہے کہ کوئی کسی سے ملاقات نہیں کرے گا، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، استاد شاگرد کو نہیں پہچانے گا، پیر صاحب مرید کو نہیں پہچانیں گے، امام صاحب مصلی کو نہیں پہچانیں گے، اور کیا صورتحال رہے گی؟ نفسی نفسی نفسی، یہی صورتحال رہے گی۔ ایسی خطرناک صورتحال میں ایک عجیب و غریب واقعہ رونما ہونے والا ہے۔ حدیث شریف کے الفاظ کی روح میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اللہ رب تبارک و تعالیٰ دو لوگوں کو بلائے گا، دو لوگوں کو بلا کر ان میں ملاقات کرائے گا۔ اب آپ کہیں گے اتنے پینیکی ٹائم میں کوئی ملاقات کا وقت ہے یہ؟ بھئی اپنے آپ سب کو حشر کی پڑی ہے، حساب و کتاب کی پڑی ہے۔ ایسی صورتحال میں حدیث شریف کے الفاظ سننے آپ پہلے، حضور فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ عَبْدَيْنَ أَن تَحَابَّ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاحِدٌ فِي الْمَشْرِقِ وَآخِرُ فِي الْمَغْرِبِ لَجَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ هَذَا الَّذِي كُنْتَ تُحِبُّ فِيهِ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ اب کیا ہوگا پتہ ہے آپ کو؟ حشر کا میدان ہوگا، بڑی سختیاں رہیں گی، بڑی پریشانیاں رہیں گی، نفسی نفسی کا عالم رہے گا۔ ایسی صورتحال میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ دو لوگوں کو بلائے گا، ایک مشرق میں رہتا تھا، ایک مغرب میں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ایک مشرق میں ایک مغرب میں، اور یہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے، ان کی ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی۔ ایک اس کونے میں ایک اس کونے میں بلائے گا اور بلا کر کہے گا آپس میں مل لو۔ تو یہ کہیں گے مولا میں تو اسے جانتا بھی نہیں، میں تو اسے پہچانتا بھی نہیں۔ اب دیکھیں آپ رہتے ہیں حیدرآباد میں، حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر جلوہ گر ہیں بغداد میں، محبت ہے کہ نہیں؟ حضرت جنید بغدادی سے محبت ہے کہ نہیں؟ اللہ والوں سے حضرت معروف کرخی سے محبت ہے کہ نہیں؟ اجمیر کے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی سے آپ کو محبت ہے کہ نہیں؟ تو کہیں گے بالکل ہے، بالکل ہے، بالکل ہے۔ میں نے کہا محبت کی بنیاد کیا ہے؟ تو محبت کی بنیاد یہ حدیث مبارک ہے۔ حضور فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ عَبْدَيْنَ أَن تَحَابَّ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاحِدٌ فِي الْمَشْرِقِ وَآخِرُ فِي الْمَغْرِبِ لَجَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، دونوں کو ملایا جائے گا اور کہا جائے گا آپس میں مل لو۔ یہ کہیں گے کیوں ملنے؟
جمع اللہ بینہم یوم القیامہ یقول ھذا الذی کنت تحب فی، تم دونوں ایک دوسرے سے محبت ہماری ذات کی خاطر کیا کرتے تھے، اس لیے ہم تم دونوں کو ایک ساتھ جمع فرما دیا۔ تو دیکھیں اللہ کی ذات کی خاطر اللہ والوں سے جو محبت کی جاتی ہے یہ رائے گاں بتائیں نہیں جاتی، یہ ویسٹ نہیں ہوتی۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ حضور کی خدمت اقدس میں ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ قیامت کب واقع ہوگی؟ قیامت کب واقع ہوگی؟ تو حضور مسکرائے، حدیث پاک کے الفاظ ہے، مسکرا کر فرمایا اچھا قیامت کے بارے میں سوال کرتا ہے، کوئی تیاری ویاری بھی کر رکھی ہے قیامت کی کہ قیامت کے بارے میں تو مجھ سے سوال کرتا ہے؟ تو کہنے لگا رسول اللہ کوئی تیاری نہیں۔ کیسے نہیں ہوگی؟ صحابی رسول ہیں اور صحابہ کے عمل کی تو دہائی دی جاتی ہے، ان کا ایگزامپل چیک کیا جاتا ہے، لیکن عمل پر صرف تکیہ نہیں کیا۔ دیکھیں صحابہ کا عقیدہ کیا تھا، دیکھیں عمل پر تکیہ نہیں کیا۔ حضور نے پوچھا قیامت کی تیاری کر لی؟ تو ان کو کہنا چاہیے تھا، اگر آج کا 14ویں صدی کا کوئی ہوتا تربیت یافتہ تو کہتا میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، اتنے دورے کیے ہیں، اتنے پروگرام کیے ہیں، اتنی بار حج کو گیا، اتنی زکوٰۃ ادا کی ہے، اتنی نمازیں پڑھی ہیں، ایک لمبی چوڑی فہرست گنا دیتا۔ لیکن صحابی تھے، عمل کس کو بتاتے؟ جن کے صدقے اسلام ملا ان کو عمل بتاتے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی تیاری نہیں قیامت کی، یا رسول اللہ کوئی تیاری نہیں سوائے اس کے کہ میں آپ سے اور آپ کے رب سے محبت کرتا ہوں، سوائے اس کے کہ میں آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ تو میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا یہ بات کیا کہہ رہا ہے، تجھے تو نماز کی دہائی دینی چاہیے تھی، روزے بتانے چاہیے تھے، حج بتانے چاہیے تھے، جہاد کا تذکرہ کرنا چاہیے تھا۔ حضور نے فرمایا تیری نجات کے لیے یہی کافی ہے کہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، کہ یہ جو محبت ہے حضور پاک علیہ السلام کی، یہ محبت ہے جو اولیاء اللہ کی۔ دوستو یاد رکھیں کہ یہی وہ محبت ہے جو کل قیامت میں آپ کے کام آنے والی ہے۔